رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں میں سے ایک مبارک عادت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے. یہ سنت بھی تقریباً چھوٹ چکی ہے. آج کل جب کوئی پریشانی کسی کو لاحق ہوتی ہے تو تعویذ گنڈوں کی طرف جاتا ہے، عملیات کی طرف جاتا ہے، وظیفوں کی طرف جاتا ہے، عاملوں کے پاس بھاگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جب انسان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری آنکھیں کسی طرح سے ٹھنڈی ہوں تاکہ میرا یہ غم ہلکا ہو. تو نماز جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی اس کو نماز پڑھنے سے غم ہلکا ہو جائے گا. اب کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ بھئی ہماری تو آنکھیں نماز پڑھ کے ٹھنڈی نہیں ہوتی، ہم تو پڑھتے ہیں مجبوری میں، تو ہم تو اگر غم میں نماز پڑھیں گے تو غم کم ہونے کے بجائے کہیں بڑھ نہ جائے، ایک نماز کا غم اور لگ جائے گا. تو یہ سوچ غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے تو ایک تو یہ کہ اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ غم کو ہلکا کریں گے، دوسرا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی چلی جائے گی، آہستہ آہستہ نماز کی عادت پڑے گی. ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، سب باتیں اللہ کرتا ہے مجھ سے اس میں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اس میں سب باتیں انسان اللہ سے کرتا ہے. تو صلاۃ الحاجت ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت سے نماز کے غم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. کوئی بھی نیت ہو، جب کوئی تکلیف ہو، غم ہو، نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کے بعد پھر دعا مانگنی چاہیے. زیادہ تعویذ گنڈوں میں اور وظیفوں میں ان چیزوں میں زیادہ نہ لگیں. وظائف پڑھنا کوئی غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن توجہ لوگوں کی وظائف کی طرف زیادہ ہے اور نماز کی طرف کم ہے. ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، انہیں بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی 2 رکعت نیت باندھتے تھے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پریشانیوں میں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اس لیے حکم دیا کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو تمہیں مدد ملے گی، صبر کرنے کی توفیق ملے گی. 2 فائدے ہوتے ہیں نماز سے. ایک تو یہ کہ غم ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کی طرف توجہ ہے، جس نے غم دیا ہے جب آپ اسی سے بات چیت کرنا شروع کر دیں گے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے انسان کے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے. نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے تو قبولیت کا امکان زیادہ ہے. تو جب آپ نماز پڑھ کے اپنے غم میں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میری یہ تکلیف کو دور کر دے تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا. تو اس طرح سے نماز جو ہے 2 طرح سے غموں کے ازالے کا سبب بنتی ہے. اور جیسے مختلف وقتوں میں مختلف کاموں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی مختلف اوقات میں نماز کی اہمیت بھی اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. سب سے بہترین جو نماز کا وقت ہے اللہ کو مانگنے کے لیے وہ تہجد کا وقت ہے. کسی کو کوئی غم ہو، میں ایک دعوے سے کہتا ہوں، گارنٹی سے کہتا ہوں، کسی بھی قسم کا دنیا کا کوئی غم لگا ہو اس کو، وہ کسی طرح ہمت کر کے رات کو تہجد میں اٹھے اور 2 رکعت تسلی سے پڑھ کے اللہ سے مانگے تو دیکھے کہ اس کے دل کا بوجھ کتنا ہلکا ہو جاتا ہے.